السلام علیکم ناظرین۔ کامیاب زندگی چاہتے ہو تو 3 چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو: انتظار، صبر اور اللہ کی ذات پر یقین۔ مانگتے وہ ہو جو تمہیں اچھا لگتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ وہی دیتا ہے جو تمہارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ مقدر اتنی بار بدلتا ہے جتنی بار بندہ اللہ پاک سے رجوع کرتا ہے۔ کائنات میں کوئی کسی کا انتظار اتنی شدت سے نہیں کرتا جتنا اللہ پاک اپنے بندے کی توبہ کا کرتے ہیں۔ یہ دنیا فانی ہے، اس لیے بس اپنے رب کو یاد کرو جو سب کی سنتا ہے، بے شک وہ رحمان ہے اور رحیم ہے۔ اپنے رب سے مدد طلب کیا کرو۔ اللہ کی تلاش میں بھٹکتے پھرنے کی ضرورت نہیں، دیکھنے کی نظر سے دیکھو، اللہ شارک سے زیادہ قریب ہے۔ دنیا والے چہرے اور مال کو دیکھتے ہیں، عرش والا دل اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ یقین ایسا ہو کہ سامنے سمندر ہو اور تم کہو کہ میرا اللہ راستہ بنائے گا۔ دیکھنے میں تو سب کچھ نظر آتے ہیں، مگر دلوں کا حال صرف اللہ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے وسیلے بنا ہی دیتے ہیں۔ مالک اپنے بندے کو تڑپتا ہوا نہیں چھوڑتا۔ جب سب راستے بند ہوں تو رب کے راستے کی طرف چل پڑو۔ میری لاکھ برائیوں کو جانتے ہوئے بھی مجھ سے بے حد محبت کرنے والا میرا اللہ ہے۔ اگر تمہیں ذرا سا بھی اندازہ ہو جائے کہ اللہ پاک تمہارے معاملات کیسے سیدھے کرتا ہے تو یقین مانو تمہارا دل اللہ کی محبت سے پھٹ جائے گا۔ تقدیر اسے کہتے ہیں جو انسان کو کھینچ کر وہاں لے جائے جہاں وہ جانا نہ چاہتا ہو۔ بہت نوازا ہے اس پاک ذات نے مجھے، میری عبادت کے برابر ملتا تو شاید کچھ نہ ملتا۔ بندہ اپنے عمل کو سنوار لیتا ہے، خدا اس کی حالت کو بدل دیتا ہے۔ کتنے احسان ہے اللہ کے ہم پر، کبھی پڑھ کر سورۃ رحمان دیکھنا۔ چھن جانے میں بھی مصلحت خدا ہوتی ہے، ہر چیز کا پاس رہنا بہتر نہیں ہوتا۔ اگر محسوس کرو تو اللہ اور بندے کا رشتہ سب سے پیارا ہے۔ ہاتھ کی لکیروں پہ نہیں بلکہ ہاتھ بنانے والے رب پہ یقین ہونا چاہیے۔ مجھے کسی سے کوئی امید نہیں سوائے اللہ پاک کی ذات کے، وہی میرا رب ہے، وہی میرا سب ہے۔ بے شک زندگی تھکا دینے والی چیز ہے، اور جب تھک جاؤ تو اپنے رب کو یاد کر لیا کرو، کیونکہ سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ جب تمہیں محسوس ہو کہ تمہاری طبیعت کو ذکر خدا سے سکون محسوس ہوتا ہے تو سمجھ لو اللہ پاک تمہیں پسند کرتا ہے۔ سکون انسان کا کمال نہیں، رب کی عطا۔ ہم یہ کہنے کی بجائے کہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، یہ کہنا شروع کر دیں کہ فرشتوں کے ہاتھ میں بھی قلم ہے، تو ہمیں لوگوں سے زیادہ اللہ کی فکر ہوگی۔ مجھے ایسا رب ملا جو بردار سے زیادہ دکھ نہیں دیتا، مگر اوقات سے بڑھ کر سکھ ضرور دیتا ہے۔ حوصلہ ہم جوان رکھتے ہیں، مرتبہ عالی شان رکھتے ہیں، دل میں ہے لا الہ الا اللہ، ہتھیلی پہ جان رکھتے ہیں۔ سن لو اے لوگوں، دلوں کا سکون اللہ کی یاد میں ہے۔ نہ تھا کوئی ہمارا نہ ہم کسی کے ہیں، بس ایک خدا ہے اور ہم اسی کے ہیں۔ دنیا میں 2 ہی اپنے ہوتے ہیں، ایک اللہ اور والدین۔ اللہ والوں سے تعلق رکھو، طبیعت ٹھیک رہے گی، یہ وہ حکیم ہے جو لفظوں سے علاج کرتے ہیں۔ میرے یقین کے لیے اتنا کافی ہے کہ دعا تقدیر کا لکھا رد کر سکتی ہے۔ توبہ ابھی بھی وقت ہے، پھر نہ کہنا کہ حساب سخت ہے۔ بچپن میں لگتا تھا نماز نہ پڑھنے پر سزا ملتی ہے، اب پتہ چلا کہ نماز کی توفیق نہ ملنا ہی سزا ہے۔ کسی کے ساتھ برا کر کے اپنے لیے اچھائی کی امید مت رکھو۔ آپ کی مشکلات اور ان کے حل میں اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا آپ کے ماتھے اور سجدے کے درمیان فاصلہ ہے۔ ایک مسجد کی دیوار پہ لکھا خوبصورت جملہ: اگر تم گناہوں سے تھک گئے ہو تو اندر آ جاؤ، خدا کی رحمت تمہارے انتظار میں ابھی تک نہیں تھکی۔ مشکلات کی جنگ میں، دکھوں اور غموں کی یلغار میں سب سے بہترین پوزیشن سجدہ ہے۔ رب کو ہماری نہیں، ہمیں رب کی ضرورت ہے۔ حقیقت تو یہ ہے اللہ کے سوا ہر سہارا کمزور اور عارضی ہے۔ جب کوئی امید نہ ہو تب زیادہ یقین سے مانگو، کیونکہ معجزے خدا کی شان ہے۔ عبادتیں صرف جھکنے سے مشروط نہیں، نیتوں کی پابند ہوتی ہیں۔ نیتوں میں کھوٹ ہو تو برسوں کی ریاضت بیکار ہو جاتی ہے۔ دعا ہے اس خالق کائنات سے کہ آپ کی ساری مشکلات دور کریں۔ دعا ہے اس خالق کائنات سے آپ کی عمر دراز کریں، آمین۔ لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ تھینک یو۔